السلام علیکم فرینڈز، آج ہم بات کریں گے ایک بہت ہی خوبصورت شہر حاصل پور کی، جو کہ جنوبی پنجاب کے ضلع بہاولپور کی ایک تحصیل ہے اور اپنے ضلع بہاولپور سے 96 کلومیٹر مشرق کی طرف واقع ہے۔ اگر ہم حاصل پور کی تاریخ کی بات کریں تو حاصل پور اپنے ضلع بہاولپور جتنا ہی پرانا ہے اور یہ شہر چولستان کے دہانے پر واقع ہے۔ حاصل پور کے اطراف کے شہروں کی بات کریں تو مشرق میں چشتیاں اور بہاول نگر، مغرب میں قائم پور، خیرپور اور بہاولپور، شمال میں لڈن اور وہاڑی، جنوب میں چھونا والا اور فوٹ آباد شامل ہیں۔ یہ شہر دریائے ستلج اور ہندوستانی سرحد کے درمیان واقع ہے۔ شہر حاصل پور تحصیل کا ہیڈ کوارٹر بھی ہے، جو ضلع کا ایک انتظامی سب ڈویژن ہے۔ شہر خود 2 حصوں میں تقسیم ہے: پرانا حاصل پور اور حاصل پور منڈی۔ اس شہر کو جوگی خان بمرانی کے بیٹے حاصل خان نے 1752 میں اپنے نام سے آباد کیا۔ حاصل خان نے 1768 میں یہاں پہ ایک مسجد بھی بنوائی۔ سن 1900 میں یہ شہر تقریباً 350 مکانات پر مشتمل تھا۔ نواب آف بہاولپور محمد صادق خان کے لیے خصوصی ریسٹ ہاؤس بھی یہاں پہ تھا۔ شہر کی آبادی کی بات کریں تو 2017 کی مردم شماری کے مطابق شہر کی کل آبادی تقریباً 4,56,000 تھی۔ اگر ہم شہری آبادی کی بات کریں تو 2017 کی مردم شماری کے مطابق 1,16,000 تھی۔ دیہاتی آبادی تقریباً 3,41,000 تھی، لیکن یہ آبادی 2017 کی مردم شماری کے مطابق تھی۔ 7 سال گزرنے کے بعد آبادی میں کافی زیادہ اضافہ ہو گیا ہے۔ اگر ہم اس شہر کے لوگوں کی زبان کی بات کریں تو اس شہر کے لوگ پنجابی اور سرائکی بولنے والے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شہری لوگ پنجابی اور سرائکی کے ساتھ ساتھ اب اردو زبان میں بھی بات کرتے ہیں۔ شہر کے لوگوں کی ذاتوں کی بات کریں تو اس شہر میں بہت سی ذاتوں کے لوگ آباد ہیں، جن میں اکثریت جٹ، ارائیں، ملک، سید اور اس کے علاوہ بہت زیادہ ذاتیں ہیں۔ شہر کے لوگوں کی آمدنی کی بات کریں تو آبادی کا ایک بہت بڑا طبقہ زراعت سے وابستہ ہے۔ حاصل پور خطے میں کپاس کے کارخانوں کا ایک بڑا مرکز ہے۔ اب تک تقریباً اس شہر میں 80 سے زائد کاٹن فیکٹریاں کام کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری صنعتیں جیسے فلور مل، آئل ملز اور کوکنگ آئل ملز وغیرہ بھی شامل ہیں۔ یہاں کی فصلوں کی بات کریں تو اس خطے میں کپاس، گندم اور سرسوں یہاں کی اہم فصلیں ہیں۔ شہر کو حکومت نے 2006 میں گیس کی فراہمی کی منظوری دی تھی۔ شہر میں ایک THQ ہاسپٹل بھی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے پرائیویٹ ہاسپٹلز بھی ہیں۔ شہر میں رہنے والے زیادہ تر لوگ جاب ہولڈرز ہیں یا ان کے اپنے کاروبار ہیں، لیکن گاؤں میں رہنے والے زیادہ تر لوگ زراعت سے وابستہ ہیں اور مویشی پالنا ان کا اہم شوق ہے۔ اگر ہم گورنمنٹ اسکول اور کالجز کی بات کریں تو بوائز اور گرلز کے لیے ہائی اسکولز اور گریجویٹ کالجز بھی ہیں۔ اس کے علاوہ کافی زیادہ پرائیویٹ اسکولز اور کالجز بھی ہیں۔ اس شہر میں دانش اسکول کی سہولت بھی موجود ہے، جس میں گرلز اور بوائز کے لیے علیحدہ کیمپس ہیں۔ حکومت نے 2010 میں اس اسکول کو کمپلیٹ کیا تھا اور 2011 میں اس کی باقاعدہ کلاسز کا آغاز ہوا تھا۔